السلام علیکم، عفان شیخ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھر میں خیر خیریت سے ہوں گے اور سردیوں کا موسم انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کے لیے کہانی لے کے آیا ہوں، یہ کراچی کے ایک ہمارے بہت سے اچھے دوست ہیں، انہوں نے بھیجی ہے، ان کے علاقے کی ہے۔ تو کہانی سنانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ کہانی سن کے میں خود بھی بہت حیران ہوا تھا، مجھے یقین نہیں ہوا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب میں وہاں پہ گیا، میں نے خود دیکھا اور خود کہانی سنی، تو مجھے جب پتہ لگا کہ واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی کراچی کے ایک گنجان آباد علاقے کی کہانی ہے۔ کچھ لوگ تھے جو بہت عرصے سے گھر ڈھونڈ رہے تھے کراچی میں، تو کراچی میں ان کو ایک گنجان آباد علاقے میں ان کو لیاری کے پاس گھر ملا۔ گھر ملنے کے باوجود وہ لوگ ہنسی خوشی وہاں پہ رہ رہے تھے۔ 4-5 ان کے لڑکے تھے، لڑکیاں تھیں، انہوں نے وہیں پہ سب کی شادیاں وغیرہ کی، ہر کام کیا۔ خیر کچھ ہونے اتنا کچھ بظاہری کچھ انہیں نظر نہیں آیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے اپنے ایک چھوٹے بیٹے کی شادی کی۔ اوپر والا جو پورشن میں روم تھا وہ کھولا انہوں نے، تو اس پورشن میں بہت سی غیر مرئی مخلوقات قید تھیں جو وہاں سے آزاد ہو گئیں، اور وہ وہاں پہ سے آزاد ہو کر ان کے گھر میں گھومنے پھرنے لگیں۔ یہ رات کو اٹھتا، کوئی پانی پینے اٹھتا یا کوئی واش روم جانے اٹھتا، تو اکثر ان کو یہ چیزیں نظر آنے لگیں، جیسے اوپر دھم 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 کی آوازیں آتی جب ان کی والدہ اوپر جاتی دیکھتی کہ کس کی آوازیں ہیں، تو انہیں چھوٹے چھوٹے بچے، آپ حیران رہ جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے نظر آئے جن کے چھوٹے چھوٹے سینگ تھے۔ ایسے بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے ان کو وہاں پہ نظر آئے۔ پھر ان کی بھابھی بتاتی ہیں ہمیں کہ ایک دن میں اوپر استری کر رہی تھی، تو اچانک میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ ایک جوان بندہ، جیسے گھٹنوں پہ نہیں بیٹھا ہوتا انسان، وہ گھٹنوں پہ نہیں بیٹھا ہوتا، اس کی ہائٹ ہی اتنی تھی، اور وہ وہاں پہ آرام سے پھر رہا ہے اور ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہا ہے۔ تو ایسی بہت سی چیزیں انہوں نے وہاں پہ فیل کی، بہت سی چیزیں۔ میں نے آس پاس کے لوگوں سے بھی پوچھا، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ پچھلے جو ان کے رینٹ والے تھے ان کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی واقعات کچھ ہوئے، جس کی بنا پر وہ چھوڑ کے وہاں سے نکل گئے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک گنجان آباد علاقہ جیسے لاہور میں آپ اندرون کہہ لیں، ایسے علاقوں میں جہاں انسان کی بہت زیادہ تعداد کہہ لیں، جہاں انسان بہت زیادہ وہاں پہ رہتے ہیں، یا تو ایک یہ ہونا کہ ایک جنگل ہے، جنگل میں گھر بنا لیا، یا ایک خالی زمین ہے، زمین پہ گھر بنا لیا، تو سمجھ بھی آتا ہے۔ لیکن ایسے علاقے جہاں پہ اتنے انسان آباد اور وہاں پہ ایسی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، آپ یہ دیکھیں گے۔ تو وہاں کے جو علاقہ مکین تھے انہوں نے بھی کہا کہ یہاں پہ بہت اثرات ہیں، لیکن ان لوگوں نے مطلب سستا مل رہا تھا ان کو رینٹ پہ گھر، تو انہوں نے وہاں پہ لے لیا۔ خیر ہم نے جب ان کے گھر والوں سے بات کی، جو مطلب آنر تھے اس گھر کے، تو اس آنر نے باقاعدہ ہمیں یہ بتایا کہ واقعی اس گھر میں اثرات ہیں۔ انہوں نے انکار نہیں کیا، حالانکہ ان کا گھر تھا، لیکن انہوں نے واقعی اس بات کو ایگری کیا کہ اس گھر میں اثرات ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نے بڑی کوشش کی، لیکن وہ ادھر ہی اب ہم اپنا گھر خالی بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ تو خیر آپ سٹوری سنیں کہ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن کیا کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم لوگ جو مطلب اس گھر میں رہ رہے تھے، ان گھر والوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جو رینٹ پہ آئے تھے، کہ ایک دن ہم سو رہے تو اچانک ہم اٹھیں، ہمیں اٹھ کے منہ پہ چپیڑے پڑنا شروع ہو گئی۔ منہ پہ آپ یقین کریں کہ جیسے کوئی انسان منہ پہ تھپڑ نہیں مارتا، زور زور سے تھپڑ پڑنا شروع ہو گیا ہماری پوری فیملی کو۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سامنے کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا، نہ کوئی مارنے والا، نہ کوئی گھسیٹنے والا۔ وہاں پہ ان کی خواتین کو گھسیٹا جا رہا تھا، ان کی چیزوں کو گھسیٹا جا رہا تھا، ان کی چیزیں ایک کھڑکی سے باہر اٹھا کے کوئی پھینک رہا تھا، لیکن نظر کوئی نہیں آ رہا تھا۔
اب یہ دیکھیں، میرے لیے یہ ماننا بہت مشکل، آپ کے لیے بھی بہت مشکل ہوا ہوگا کہ ایک کھڑکی سے آپ کی کوئی الماری باہر پھینک رہا ہے اور آپ کو الماری گرانے والا بندہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کیا سوچا ہوگا انہوں نے اور کیا دیکھا ہوگا۔ اس کے بعد ان کی والدہ بتاتی ہیں کہ یہاں سے میرے پیسے غائب ہوتے آئے ہیں، میری کوئی چیزیں، اصل میں نا یہ جو پیسے غائب ہونے والی کہانی ہے نا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہوتی ہے۔ یہ اصل میں جو کالا علم والے یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، کالے علم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ جو الٹے سیدھے عالم ہوتے ہیں، یہ جو لوگوں کو پیسے دلواتے ہیں یا امیر بنواتے ہیں نا، یہ ایسے ہی بنواتے ہیں کہ ان کے موکل وغیرہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتے ہیں، ان کے گھر کے سونا وغیرہ غائب کر لیتے ہیں، پیسہ وغیرہ غائب کر لیتے ہیں، جو لا کے وہ ان کو دے دیتے ہیں اور یہ آگے اپنے ان آدمیوں کو دے دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ ایسے امیر کرتے ہیں اگلے بندے کو۔ اور کچھ مطلب ایک سٹوری، ایک ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، وہ ہمیں سٹوری یہ بھی سنا رہے تھے ایک دن کہ ان کے گھر میں اثر ہے، لیکن وہ جو جنات ہیں وہ نیک جنات ہیں۔ اب ان کے گھر میں اثر ایسا ہے، جیسے میں آپ کو کیسے سمجھاؤں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں نہاری بہت اچھی ملتی ہے، آپ لاہور میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کراچی کی وہ نہاری چاہیے، لیکن آپ ان جنات کی ایک چیز دیکھیں جو نیک جنات ہوتے ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ پیسے ہمارے ہاتھ میں رکھیں، چیز آپ کے پاس حاضر ہو جائے گی۔ پیسے اس روم میں رکھ کے نکلتے تھے تو دوسرے روم میں وہ چیز حاضر ہوتی تھی، نہاری کہہ لیں، کوئی بھی چیز کہہ لیں، کھانے والی جو بھی ہو، لیکن پہلے پیسے لیتے تھے اور پیسے نہاری والے کے پاس ہی پہنچتے تھے، یا مٹھائی کھانی تھی تو مٹھائی والے کے پاس ہی پہنچ جاتے تھے، اور مٹھائی دوسرے کمرے میں رکھی ہوتی تھی۔ اب یہ دیکھیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کا سامان اٹھا کے باہر گرا دیا انہوں نے، سب نے، اور جنات نے ان لوگوں کو مارا پیٹا اور باہر نکال دیا۔ وہ لوگ روڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اب یقین کریں کہ پورا محلہ ان کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے اچانک، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کس کو بتائیں کس کو نہ بتائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ کچھ ہوا ہی ایسا ہے، کچھ معاملات ہی ایسے ہوئے ہیں جو سمجھ نہ آنے والی کہانی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ شاید آپ کو بھی سمجھ نہ آئے، لیکن ایسا ہوا ہے۔ تو اب انہوں نے وہاں سے وہ خیر جا چکے ہیں، لیکن اب یہ دیکھیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی سامان اٹھا کے پھینک رہا ہو اور آپ کو نظر بھی نہ آ رہا ہو اور آپ کو مار بھی رہا ہو۔ خیر ایسی بہت سی سٹوریز ہیں میرے پاس، ریئل سٹوریز آپ کو سنانے کے لیے۔ انشاءاللہ میں 2 دن چھوڑ کے 1 دن چھوڑ کے انشاءاللہ میں آتا رہوں گا، اور اپنے چینل پہ آپ کو مزے کی سٹوریز سناتا رہوں گا۔ امید ہے آپ کو میری سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ دعاؤں میں عفان شیخ کو یاد رکھے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ اللہ حافظ۔